توحید، نبوت یعنی نمائندگی خدا، اور معاد قیامت کا زیادہ ذکر ہے۔ پوری توجہ اس کی طرف دی گئی ہے تاکہ وہ شرک جو اس وقت کے لوگوں میں رچ بس چکا تھا اس کو کسی صورت میں نکالا جائے۔ اس کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ شرک لوگوں میں اخفا من دبیب النمل علی الصفا، صاف پتھر پر چیونٹی چڑھ رہی ہو سیاہ رنگ کی تو اس کا انسان کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح شرک اس قدر لوگوں میں موجود ہے کہ اس کا معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آیا یہ شرک ہے یہ شرک نہیں۔ نظام عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مدبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نظام کا خالق اللہ ہے، نظام وہی چلا رہا ہے۔ بارہا قرآن مجید میں کہا گیا ہے میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، میں نے کسی کو معاون نہیں بنایا۔ انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بعض چیزیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن نظام عالم، تدبیر عالم خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے فرمان کے مطابق، یعنی سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے، شخصی زندگی آپ کی میرے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے، تمام اعمال آپ کے میرے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ عبادت کس طرح کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کون سی عبادت کرنی ہے، کون سی خوراک آپ کے لیے جائز ہے، کون سی جائز نہیں، کون سا کاروبار کرنا ہے، کون سا کاروبار ناجائز ہے۔ شخصی زندگی کے جتنے معاملات ہیں تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام باقاعدہ جاری کیے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ مسجد میں جاؤ پہلے دایاں پاؤں رکھو، مسجد سے نکلو پہلے بایاں پاؤں رکھو، لیٹرین میں جاؤ پہلے دایاں پاؤں رکھو، لیٹرین سے نکلو تو پہلے کیا رکھو، دایاں پاؤں رکھو، لیٹرین میں جاتے وقت بایاں پاؤں، نکلتے وقت دایاں پاؤں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جس وقت لیٹرین میں بیٹھو اگر کمپوڈ پر نہیں بیٹھنا تو اس طرح بیٹھو کہ بائیں طرف دباؤ جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ روٹی کھاتے وقت کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس ہاتھ سے کھانا چاہیے، لقمے چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، ان کو پوری طرح چبانی، یعنی چھوٹے چھوٹے احکام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ چند آدمیوں کی دعوت ہو بغیر بلائے آپ نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے اس نے کتنا بندوبست کیا ہوا ہے، نہیں کیا ہوا، بلانے کے بغیر نہ جائیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے جاؤ جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ حضور مجھے معاف کیجیے گا اس وقت میں مصروف ہوں، گھر میں آپ کا استقبال نہیں کر سکتا، اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس بندہ خدا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں اس کے دروازے پر آیا ہوں، یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، سمجھ لو کہ آپ کا دل صاف نہیں، پاکیزہ نہیں، اس میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اس میں تکبر بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ خوشی خوشی چلے جائیں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مصروفیت ہے اس بیچارے کی، میرا استقبال نہیں کر سکتا، قرآن کہہ رہا ہے ذالک ازکی لکم، اس سے سمجھا جائے گا کہ تمہارا دل بہت پاکیزہ ہے۔ اور یہ امتحان ہے، ہم سب کا امتحان ہے۔ وہی بڑا چودھری تھا، نکلے ہی نہیں، کہتا ہے جی میرے پاس کوئی ایسی اس وقت وقت نہیں ہے، میں آپ کا استقبال نہیں کر سکتا، لیکن مجبوری ہوتی ہے۔ ایران میں گیا ہوا تھا، ایک عالم دین کو میں نے ٹیلی فون کیا، کاشان آ رہا ہوں میں، وہ کاشان میں رہتے تھے، ٹیلی فون کیا تو میں آپ کے یہاں آؤں گا، کہنے لگے نہیں میرے پاس نہ آنا، میرے پاس نہ آنا۔ ایرانی عالم تھا، بوڑھا آدمی تھا، 95 سال کی عمر تھی۔ میں نے نہیں پوچھا کیوں نہیں آنا، اس نے کہا جی ایک کمرہ ہے میرا، میری 2 بہنیں آئی ہوئی ہیں کہ میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے باقاعدہ وجہ بھی بتا دی، تو ہر کسی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ جہاں تک اجتماعی کام ہے، جتنے خواہ اجتماعی کام کا تعلق جو ہے وہ جامع شناسی کے ساتھ ہو،
سیاسی ہوں، حکومتی ہوں، مدیریت میں ہوں، اس میں بھی بنیادی طور پر فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے۔ فریم ورک بیان کیا گیا ہے، توحید، نبوت اور معاد، ان کو سامنے رکھ کر آپ نے کام کرنا ہے۔ وہ کام لا محالہ آپ کا گویا کہ کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ اور کہا گیا ان الحکم الا للہ، جہاں حکم کا معاملہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، کسی اور کا نہیں۔ لیکن جہاں دوسرے امور ہیں، سڑک کیسی بننی چاہیے، کس جگہ لال روشنی ہے، کس جگہ سفید ہے، سبز ہے، یہ اس طرح کے جتنے کام ہیں وہ انسان کی اپنی مرضی کے مطابق رکھے گئے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کہا گیا امرہم شورا بینہم، آپ کو چاہیے کہ ہر کام جو ہے وہ باہمی مشورے سے کرے۔ ناروے میں موجود تھے، سرکاری میٹنگ تھی، شیعہ سنی علماء گئے تھے، میں اکیلا تھا، 9 آدمی وہ تھے، یعنی 8 آدمی وہ تھے، ایک میں تھا۔ وہاں یہ مسئلہ چلا کہ ناروے کا کوئی قانون اگر ایسا ہو جو اسلام کے خلاف ہو تو یہاں رہنے والے لاکھوں مسلمان اسلام کی بات کو مانیں گے یا ناروے کی بات کو مانیں گے؟ یہ نائب وزیر اعظم پوچھ رہا ہے ان کا کہ اس وقت کیا ہوگا، کیونکہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم قانون کے مطابق چلیں گے۔ ادھر مسلمان ہیں، اسلامی قانون کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس کو جواب دیا گیا کہ دیکھیے جی کافی سارے معاملات ہیں، مثلا شراب پینا آپ کے ہاں واجب تو نہیں ہے، کسی کی مرضی پیے نہ پیے، مسلمان نہیں پیئیں گے۔ خنزیر کا گوشت کھانا واجبات میں سے تو نہیں آپ کے ہاں، بہت سارے لوگ ہیں جو خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے ہیں لیکن مسیحی ہے۔ اسی طرح لڑکوں کا اکٹھا پھرنا یہ واجبات میں سے تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی مرضی کی ہیں۔ جہاں تک رفاع عامہ کے جتنے کام بھی ہیں اسلام میں اور ناروے کے قانون میں ذرا برابر فرق نہیں، اور ہمیں لا محالہ ماننا ہوگا، ہم سب کو مانیں گے۔ اور میں نے بارہا ذکر کیا بھی ہے کہ چرچل نے جس وقت فتح حاصل کر لی تھی تو برلین یعنی جرمنی کے مرکزی مقام برلین میں بیٹھ کر اس نے باقاعدہ قرآن مجید کا مطالعہ کروایا، اور مطالعہ کروا کے جتنے سماجی احکام تھے وہ جاری کروائے۔ آج سے 100 سال پہلے امریکی صدر نے باقاعدہ قرآن مجید کا اکیڈمی بنائی، مطالعہ بھی کروایا، اس کا ترجمہ بھی کروایا، اور سماجی احکام انہوں نے جاری کیے۔ آج ان ممالک میں چلے جائیں، امن ہے، اطمینان ہے، کسی چیز میں ملاوٹ نہیں، کوئی خرابی نہیں، چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو، سیاسی حضرات جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سیدھی بات کریں گے۔ یہ سارے کے سارے اسلامی کام ہیں جو اپنی جگہ پر کر رہے ہیں۔ ہم اسلام کے تمام احکام کو چھوڑ چکے ہیں، صرف کلمہ کو لے لیا ہے، لا الہ الا اللہ، باقی سب کو چھوڑ چکے ہیں۔ برائے نام ہے ہمارے، اور مقدسین میں بھی فرق نہیں۔ میں بہت بڑا 11 سال رہا ہوں میں، تو ریلوے میں لوگ ہوتے تھے، 1/3 لوگ ریلوے میں کام نہیں کرتے تھے، اور اس میں ہمارے مومنین حضرات بھی تھے، مقدس بھی تھے۔ ہر 5ویں تاریخ کو جا کے تنخواہ لیتے تھے، وہاں جا کے کچھ حصہ ان کو دے دیتے تھے، باقی لے لیتے تھے۔ اور ریلوے میں باقاعدہ انجن گم ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ انجن سوئی کی طرح ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا۔ ریلوے کے جتنے مکانات بنتے تھے لوگوں کے، اینٹیں جو ہے وہ ریلوے کی ہوتی تھی، سیمنٹ ریلوے کا ہوتا تھا، تمام چیزیں۔ حتیٰ کہ جب شام کو آتے تھے تو وہاں سے دھاگے ڈھیر سارے لے کر اس کو وہ پٹرول میں یا ڈیزل میں بھگو لیتے تھے، تاکہ گھر میں جس وقت ہم آگ جلائیں تو تھوڑے تھوڑے اس میں ڈال دیں۔ حتیٰ کہ برتن کلی کرنے ہوتے تھے تو وہاں سے کلی لے آتے تھے۔ حالانکہ شریعت اجازت نہیں دیتی، ہمیں امین بنایا گیا ہے، جو چیز میرے ہاتھ میں ہے میں امانت کے طور پر ہوں، وہاں سے قلم اٹھا کر نہیں لا سکتا، کوئی چیز میں وہاں سے نہیں لا سکتا، ایک کاغذ اٹھا کر نہیں لا سکتا وہاں سے جو اس کا مخصوص ہو۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں، کیونکہ ذہن میں رچ بس گیا ہے کہ جتنا موزی دی مچھ مروڑنی ہے مروڑ لو۔ حالانکہ یہ موزی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو تمام چیزیں ہیں یہ، اور جتنے رفاع عامہ کے کام ہیں وہ سارے کے سارے در حقیقت مل کر مشورہ کر کے اپنی ہر صورت میں اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے۔ جب تک یہ ہوگا انسان کی زندگی اقتصادی ہمیشہ انسان تنگ ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں جو اقتصادی زندگی میں پریشان نہ ہو۔ تنخواہ دار لوگوں کی تنخواہیں پوری نہیں ہوتی، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے،
میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ایک کمرہ ہوتا ہے، اس ایک کمرے میں 6-7 نفر بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، وہ سارے اسی میں رہ رہے ہیں، عوام ایکسپریس کی طرح ایک چارپائی کے اوپر دوسری چارپائی، پھر دوسری تیسری چارپائی، کسی جگہ بکس رکھے ہوئے ہیں، کسی جگہ اپنے رکھے ہوئے ہیں، بستر رکھے ہوئے ہیں، کہیں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، باورچی خانہ بھی وہی ہے، لیٹرین ایک ہے جس میں پورا کا پورا وہ بلاک 8-10 گھروں کا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ تنگی کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ، بڑی مشکل سے 1% ہو جائے گا، 2% ہو جائے گا، جو کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ اسلام اقتصادی زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ 2 حکم اسلام نے جاری کیے ہیں بنیادی۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے، جب تک تیرے اندر کام کرنے کی طاقت موجود ہے، 60 سال کا یا 65 سال کا ریٹائر ہونے کے باوجود بھی کام کرنے کی طاقت موجود ہے، اس وقت تک کام کرتے رہو۔ جب ہر بندہ کام کرتا رہے گا آخری زندگی تک تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، اس کے ذریعے آپ درخت بیج رہے ہیں۔ اتفاق ایسا کہ قیامت آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت آ رہی ہے، اگر قیامت کے آنے سے پہلے آپ اس درخت کو بیج سکتے ہیں تو مکمل طور پر اس درخت کو بیج دیں، وگرنہ آدمی تو خیال کرتے ہیں جب قیامت آ رہی ہے درخت کا کیا فائدہ، ساری دنیا تباہ ہونی ہے تو اس لیے تباہ ہو جانا ہے، نہیں، آپ بیج دیں، یعنی آخر زندگی تک کام کرتا رہے۔ جو آدمی کام کر رہا ہے نہ وہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے نہ کسی اور کا محتاج ہوتا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ دوسری جو اہم چیز ہے جس پر ہم عمل نہیں کرتے وہ ہے قناعت اور سادگی۔ سادہ زندگی بسر کرو۔ سادہ زندگی کے متعلق معیار بھی بیان کیا گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، زیادہ سے زیادہ گرمی میں ان کے 2 یا 3 جوڑے ہونے چاہیے۔ اگر عام آدمی ہے تو 2 جوڑے، اگر بہت امیر آدمی ہے تو 3 جوڑے ہونے چاہیے، سردیوں میں بھی 3 جوڑے ہونے چاہیے، اسی میں اس کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو ہے میرے خیال میں 50-50 60-60 جوڑے اور اتنے جوتے اور اس کی شکل و صورت کے جوتے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھی شکل دی ہے، اپنی اسی شکل کو بگاڑے نہیں، مختلف چیزیں استعمال کر کے اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ لیمو کھٹا جو ہے اوپر لگا دیا جائے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بعض اور چیزیں ہیں جو مختلف یعنی گویا کہ میووں سے دور ہو جاتی ہیں، ان سے دور کر لیا کریں۔ آپ کبھی یہ بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کبھی استعمال نہ کریں، اس سے اخراجات جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ روٹی اتنی کھائیں کہ ابھی بھوک موجود ہو تو رہنے دیں، جب ایک دفعہ روٹی کھا لیں جب تک آپ کو بھوک نہ ہو، خواہ آپ کی کسی جگہ دعوت ہو جائے، وہ آپ کو برگر کھلا رہے ہیں، شوہر میں کھلا رہے ہیں، وہ نہ کھائیں، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، نہ کوئی فروٹ کھائیں نہ کوئی چیز کھائیں، جب تک بھوک نہیں ہے اس وقت تک نہیں۔ اگر اس طرح انسان قناعت سے کام لیتا، سادگی سے کام لیتا، قناعت و سادگی کی یہ انتہا کہ 2 صحابہ کرام ہیں، ایک صاحب دعوت کر رہے ہیں، دوسرے آدمی کو دعوت ہو رہی ہے، اور جو دعوت کر رہا ہے اس کے پاس ہے کیا؟ اس کے پاس ہے کہ روٹی ہے، تھوڑا سا دودھ ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش اگر تھوڑا سا نمک بھی ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ وہ گیا ہے، نمک لے کر آیا ہے، پھر کہا شکراً للہ علی کل حال۔ وہ کہنے لگا یہ کیسا شکر ہے، یہ تو شکر نہیں، علی کل حال نہیں، آپ نے مجھ سے نمک جو ہے وہ خریدا ہے، خریدنے کے لیے کہا ہے، میں اس کو قرض لے کر آیا ہوں، تو نمک جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے، پھر شکراً للہ علی کل حال تو نہ ہوا۔ تو اصل یہی ہوتا ہے کہ انسان جو روٹی عام طور پر استعمال ہو سکتی ہے اسی کو کھائے۔ اس کے لیے بھی کہا گیا ہے سبزیاں اور فروٹ آپ کی زندگی کا جز ہیں، گوشت آپ کی زندگی کا جز نہیں۔ اپنے پیٹ کو کبھی قبرستان نہ بنائیں گوشت کا، اور یہ آپ کو خراب کرے گا۔ جیسے یہی گوشت کھاتے کھاتے پھر آپ کہتے ہیں یہ بی پی تیز ہو گیا ہے، یا فلاں ہو گیا ہے، یا فلاں ہو گیا ہے، اب وہ کیا ہو گیا ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے، کولسٹرول زیادہ ہو گیا۔ یہ سب خرابیاں جو ہیں وہ کھاجے سے ہوتی ہیں، لہذا کھاجا اگر انسان کا کم ہو، آرام کے ساتھ کھائے پیے تو گویا قناعت اور سادگی کا کہا گیا ہے۔ شر الاخوان من تکلف له، سب سے برا بھائی دوست آپ کا وہ ہے جس کے لیے آپ کو گھر میں تکلف کرنا پڑے، ڈھیر سارے کھانے بنانے پڑے،
وہ آپ کے لیے جو ہے شر الاخوان ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جو زیادہ کھانے، متنوع کھانے، یہ ہندوستان پاکستان کے لوگوں کا کام ہے، وگرنہ دنیا کے کسی خطہ میں چلے جائیں۔ میں نے کئی محرم انگلینڈ میں پڑھے ہیں، خواجہ حضرات جو ہم لوگوں سے کافی زیادہ امیر ہوتے ہیں، کروڑوں روپیہ خمس دیتے ہیں باقاعدہ، ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے ہاں کھانا کھاتے تھوڑا سا گوشت پکا ہوا ہوتا جس میں آلو بھی ہوتے، ایک دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں ہوتی، ایک تھوڑے سے برتن میں اس طرح سے چکھنے کے لیے چاول ہوتے، اور اسی طرح تھوڑا سا میٹھا۔ حتیٰ ملا اصغر جو ان کا سربراہ ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود تھا، لیکن فرق نہیں پڑا۔ ہمارے کراچی کے ایک سید تھے، نیو یارک میں، انہوں نے ہمیں دعوت دی، ملا اصغر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ان کو بھی دعوت تھی، تو اس میں اتنے کھانے تھے کہ ہم دونوں مل کر شمار کرتے رہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی رہ جاتا تھا۔ اور اس کے بعد جب کھانا سے فارغ ہوئے تو 3 ایکڑ میں ان کی کوٹھی تھی، باہر پلاٹ بنا ہوا تھا، بڑا اچھا، درخت لگے ہوئے تھے، اس میں انہوں نے قالین بچھائے، ہمیں درختوں کے نیچے بٹھایا، 13 قسم کی جو ہے وہ یہ ایس کریمیں اور فلاں میٹھا اور فلاں میٹھا تھا۔ تو وہاں ہم بیٹھے تھے، بات کرتے رہے بھی یہ کیا، کتنا اسراف ہے، کتنی فضول خرچی ہے، 13 قسم کی ایس کریمیں اور دوسرے میٹھے جو کھانے انسان کتنا کھا سکتا ہے، 13 لقمے بھی اگر لے تو یہ اس کی خوراک کے لیے کافی ہیں، جبکہ کھانا تو پہلے کھا چکا ہے، وہ 13 چیزیں بنی ہوئی ہے۔ یہی ماہ رمضان میں کافی مدت پہلے، اب تو مجھے جانا نہیں ہوتا، گئے تھے تو ایک مومنہ کے گھر میں جو مجالس بھی پڑھتی ہیں، گلبرگ میں رہتی ہیں، بڑی اچھی مومنہ ہے، نیک مومنہ ہے، 13 کھانے وہاں پکے ہوئے تھے، 13 کھانے، ماہ رمضان ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میرے ساتھ بیٹھے تھے 8-10 آدمی تھے، ہم زیادہ آدمی نہیں تھے، یعنی جتنے کھانے تھے اتنے بندے بھی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا اتنے کھانے پکانے کا کیا تک؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں ذاکرہ ہے، وہ چاہتی تھی 14 معصوموں کے نام پر 14 کھانے ہوں، کاش ہم معصوموں کے نام پر 14 چیزیں لوگوں کی خدمت کریں، غرباء و فقراء کو دے دیں۔ وہ تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ غرباء و فقراء کی مدد کریں، اور ہمارے کھانے کے لیے بڑی مشکل سے میں نے دیکھا کہ میرے کھانے کی کون سی چیز ہے، سوائے حلیم کے مجھے کوئی چیز نہ مل سکی، میں نے تھوڑی سی حلیم کھائی ہے۔ تو بہرحال یہ اسراف، یہ فضول خرچی، یہ در حقیقت لوگوں کے اخراجات کو زیادہ کرتی ہے، شو بازی لوگوں کے اخراجات کو زیادہ کرتی ہے۔ فلاں آدمی نے جی دعوت کو ٹنگ دیا ہے، ایسی دعوت کی ہے جیسی دعوت کر ہی کوئی نہیں سکتا، اس سے آدمی خوش ہوتا رہتا ہے، مال ضائع ہوتا ہے، قرض چڑھ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب ہم شادیاں کرتے ہیں، میں نے بھی بیٹیوں کی شادی کی ہے، یہ نہیں کہ میں نے عمل کیا ہے، عمل نہیں کر سکا میں بھی مجبور تھا، لیکن کم خرچ کیا ہے میں نے۔ بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب وہ آتے ہیں مہندی لگانے کے لیے تب بھی کھانا کھلاؤ، خطبہ کے لیے آتے ہیں تب بھی کھانا کھلاؤ، جس وقت وہ آتے ہیں شادی کے عنوان سے اس وقت بھی کھانا کھلاؤ۔ ان تینوں کھانوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ سب سے اسلام کی بڑی شخصیت رسول اعظم ہے، دوسرے نمبر پر مولا کائنات امیر المومنین ہے۔ مومنین نے جس وقت آ کے خطبہ کیا ہے تو کیا خطبہ کے وقت رسول اللہ نے ان کو کوئی شربت بھی پلایا ہے، کوئی چیز پلائی ہے کہ آپ خطبہ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ جب شادی ہوئی ہے کیا رسول اللہ نے کھانا پکایا ہے؟ کیا رسول اللہ نے وہاں کھانا دیا ہے؟ حتیٰ کہ چھوارے تقسیم ہوئے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ بیٹی کے گھر والوں سے خرچ کرانا یہ کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صرف ایک چیز ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ ولیمہ کرے، ولیمہ کو مستحب قرار دیا گیا، باقی سب بکواس ہے۔ لیکن ہم فضول خرچی کرتے، وہ کیا کہیں گے جی کھانا ہی نہیں دیا، وہ کیا کہیں گے ساری زندگی عورت کو یہ بیٹھ جائیں کسی جگہ، ساری زندگی عورت سے کہتے رہیں گے آپ لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا۔ یہی ہم نے نکاح پڑھا تھا ایک اس میں یہ ہال کمرہ میں، تو اتفاقاً بے وقت آئے تھے، انہوں نے 11 بجے آنا تھا، لیٹ آئے، پھر انہوں نے اشکال کیا کہ ہمیں کھانا نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ وہ شادی خراب ہو گئی اس لیے کہ کھانا ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو یہ حال ہے ہمارا، ہم دین کو چھوڑ چکے ہیں، اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، شوباز بن گئے ہیں، نمائشی بن گئے ہیں۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ قناعت کا حکم دیا گیا ہے، سادگی کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔
تو اگر انسان کے اندر سادگی پائی جائے اور یہ سب چیزیں پائی جائیں تو اس کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے اور وہ ہر صورت میں اپنی جگہ پر جو ہے وہ ٹھیک رہے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں تو اخراجات بھی ہمارے پورے ہو جائیں گے, دوسرے معاملات بھی ہمارے پورے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکومت قائم ہوتی ہے اس حکومت کا ایک معیار قرار دیا ہے. حکومت کا کام کیا ہے؟ حکومت کا کام یہ ہے کہ اس دنیا میں جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا ہے, بٹھا دیا گیا ہے, ان کے پاس کام نہیں ہے, ان کے پاس مکان نہیں ہے, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, وہ ذلیل زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہ میں فرعون کی بات کر رہا ہوں, صرف فرعون کے زمانے میں نہیں تھا. آپ چلے جائیں چند سال پہلے تک کسی دیہات میں چلے جائیں جہاں کسی زمیندار کی حکومت ہے, یعنی زمیندار کی زمین ہے, اس میں بطور مزارے کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جس جگہ مکان بنایا ہوا ہے اس کی زمین ہے, وہ زمین کے مالک نہیں ہے, صرف ملبے کے مالک ہیں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور جس وقت زمیندار چاہے ان کو فوراً فارغ کر دے. اب وہ ملبہ اپنا اٹھا کے کہاں لے جائیں گے؟ شہروں میں تو مشینیں ہوتی ہیں تو اس وقت آپ ایک چھت اتار کے دوسری طرف رکھ دیتے ہیں, وہاں تو ایسی مشینیں اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. تو یہ حالت تھی ان کی. لیکن کسی آدمی کو بھی زمیندار حضرات, حتیٰ نمازی پرہیزگار لوگ بھی ماہانہ کوئی تنخواہ نہیں دیتے تھے. روٹی دے دی, کوئی تھوڑی سی گندم دے دیا, کسی وقت آئے تو کپڑے کو پرانے دے دیے, یا اس طرح کے کام کر کے وگار جس کو کہتے اس طرح وہ کھانا دیتے تھے ان کو. تو ایسے لوگوں کو بلند کرنے کے لیے, ایسے لوگوں کو صحیح نہج پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے حکومت کا قیام ہوتا ہے, تاکہ حکومت کا کام یہ ہے کہ کمزور لوگوں کا خیال کرے, غریب لوگوں کا خیال کرے, جو مستضعف ہیں ان کا خیال کرے. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى. یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو کمزور لوگ تھے ان کو ہی وارث بنا دیا حکومت کا, تاکہ آپ اپنی کمزوری بھی ختم کریں, اپنے ساتھیوں کی کمزوری بھی ختم کریں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى, اسلامی حکومت قائم ہو گئی موسیٰ کی سربراہی میں, اور ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ ان کا نام و نشان تک نہیں رہا, اور سب کے سب آپ جانتے ہیں وہ دریا میں ڈوب گئے تھے. تو در حقیقت کیا تھا کہ بنی اسرائیل, ان کی کوئی وقت نہیں تھی, ان کی لڑکیوں سے, بنی اسرائیل کی لڑکیوں سے کپتی لوگ گھروں میں کام لیتے تھے مفت, اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے. کسی کا کوئی حق نہیں تھا بولنے کا, کوئی آدمی بول نہیں سکتا تھا. وہ شیطان اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا رہا تھا کہ رب اعلیٰ میں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ سب سے پہلے حکم دیا حضرت موسیٰ کو, ان کے لیے آپ مکان بنائیں, اور مکانوں میں باقاعدہ ایک طرف مسجد بھی بنا دیں. تو اس طرح مکان بنائے تاکہ مکان ان کے اپنے ابتدائی کام یہ ہوا ہے. اس کے بعد حکم ہوا کہ ان کو آپ لے کر چلے جائیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, رات کے وقت چل کر جائیں, ان کو لے کر جائیں, آپ کا پیچھا کیا جائے گا لیکن آپ اس کی پرواہ نہ کریں. اب وہ لوگ بھی بنی اسرائیل سارے کچے لوگ تھے, پکے تو تھے نہیں. کہنے لگے موسیٰ مروا دیا, ہمیں لے جا رہے ہیں, پیچھے ان کی آ رہی ہے فوج, آ رہی ہے, پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ پہلے بھی ہم تنگ تھے, اب بھی تنگ ہیں, آپ کے ساتھ بھی تنگ ہیں, بعد میں بھی تنگ رہیں گے, تنگی ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے. لیکن جب موسیٰ نے انتظام کیا کہ یہ پانی سے سارے کے سارے نکل آئے, پانی کے اندر داخل ہو گئے اور باقاعدہ دروازے بن گئے, تو قوم کہنے لگی دروازے بن گئے ہیں لیکن پہلے کون جائے گا؟ پھر 12 دروازے بنائے گئے تاکہ 12 ان کے قبیلے جائیں. پھر کہنے لگے یہ روشن دان ہونے چاہیے, ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں, کہیں دوسرے ڈوب تو نہیں گئے ہمارے ساتھی, آپ نے گڑبڑ تو نہیں کی, ہمیں خراب تو نہیں کی. یعنی اس طرح کی غلط کار قوم. لیکن وہ روشن دان بھی بنائے گئے. جس وقت وہ گئے اور فرعونی لشکر دریا میں داخل ہوا تو اس وقت وہ کہنے لگے دیکھو آ گئے, اب کیا ہوگا, اب ہم مقابلہ کیسے کریں گے, ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس کو جب غرق کر دیا گیا اور حضرت موسیٰ نے فرمایا اب چلو, یہ سامنے شہر ہے, اس پر ہمارا فوراً قبضہ ہو جائے گا, ایک آدمی بھی نہیں مرے گا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو کیا کہنے لگے آپ بھی جائیں, آپ کا خدا بھی چلا جائے, ہارون کو بھی ساتھ لے جائے, ہم تو نہیں جاتے. یعنی ایسی قوم جو مستضعف تھی, اللہ ان کے لیے حکومت قائم کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہے.
کہ یہ قوم اس وقت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ آپ کی حکومت قائم ہو رہی ہے، سب کچھ آپ کی حکومت، لیکن یاد رکھو اگر آپ نے گڑبڑ کی آپ کو بھی تباہ کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ فقط ان لوگوں کو رہنے کا حق دیتا ہے جو گڑبڑ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد حاصل کرو، صبر کرو، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہے، اچھا نتیجہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو نیک ہوتے ہیں۔ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم مصیبت میں ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ اس وقت کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، عسیٰ ربک ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، بعید نہیں ہے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو زمین کا مالک بنا دے اور آپ کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ سورہ اعراف ہے، 128 آتا ہے۔ تو گویا مطلب کیا ہوا کہ جو مستضعف ہیں، جن کا خرچ پورا نہیں ہوتا، 40% لوگ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، بچوں کی خوراک ان کی پوری نہیں ہے، ان کو جتنی خوراک ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، بچے کمزور پیدا ہو رہے ہیں، جلدی مر جاتے ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے در حقیقت کیا ہے کہ تیز حکومت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو پیسے دیتا ہے، آیا وہ پیسے غرباء پر خرچ کرتے ہیں، فقراء پر خرچ کرتے ہیں؟ کسی نے بچے کو پڑھانا ہے، اس کے لیے کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ کسی کا کوئی مریض ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ مدد کرتے ہیں، ہم لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ ہماری مدد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں سب سے اہم ہے غرباء و فقراء کی مدد۔ حتیٰ کہ جو لوگ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، ان سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ہر سال حج کے لیے جانا ضروری نہیں، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا غرباء و فقراء کی مدد کی ضرورت ہے۔ کافی سال پہلے میں نے اسی خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری تیاری مکمل ہو چکی ہے، سواریاں تیار ہیں، سامان باندھ دیا گیا ہے، ہم تیار ہیں، صبح نماز کے بعد ہم نے نکلنا ہے، لیکن اگر رات کو مجھے خبر مل جاتی ہے کہ ایک خاندان بیچارہ ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ نہیں ہے کہ امام نے کہا تھوڑی سی اس کی مدد کر دو، فرمان لگے ختم، حج کے لیے ہم نہیں جائیں گے، اب جتنا پیسہ بھی خرچ کرنا ہے حج پر سارے کے سارا اس کو دے دو تاکہ اس کی زندگی سنور جائے۔ تو میں نے جب یہ کہا تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، شیخ فیملی میں سے، بہت اچھے ڈاکٹر تھے، وہ مجھے کہنے لگے، میرے داماد سے آ کے کہا، وہ بیچارے فوت ہو گئے ہیں، ان سے یہ کہا کہ آپ ہمیں حافظ صاحب سے کہیں وہ روایت تلاش کر دیں کہ جس روایت میں یہ آیا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر روایت میں نے ان کو بتائی، کافی کی روایت ہے اور اس میں 7 روایتیں ہیں، جن میں 3 ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور 4 ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور اس میں یہاں تک کہا گیا ایک حج نہیں 7 حجوں سے زیادہ ثواب ہے کہ غرباء و فقراء کی مدد کرنا۔ یہ کیا ہے؟ ایک آدمی حج کے لیے، اب میرے 12 حج ہو گئے، میرے 15 حج ہو گئے، میرے 21 حج ہو گئے، 21 حج ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ قبر کے عذاب سے بچا رہے گا۔ آپ تب تجزیہ کریں، آپ دیکھیں جو زیادہ حج کرنے والے ہیں کیا وہ سارے کے سارے ان کا خاتمہ ٹھیک ہوتا ہے؟ بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ حجیں انہوں نے بہت زیادہ کی ہیں، لیکن آخر میں کوئی ایسی گڑبڑ کر کے گئے، ساری حجیں گھرل ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ شو بازی نہیں ہے، یہ نمائش نہیں ہے کہ میں نے اتنی حجیں کی ہیں۔ زور غبن تزدد حبن، اگر دوست کو ملنا ہے کبھی کبھی ملو، محبت میں اضافہ ہوگا۔ زیارت کرنی ہے کبھی کبھی کرو، آنکھیں آنسو سے لبریز ہوں گی۔ حج کے لیے جانا ہے تو کبھی کبھی کرو، جب حج کے لیے جاؤ گے تو اتنا اشتیاق ہوگا کہ 5 سال بعد آ رہا ہوں، 10 سال بعد، لیکن ہر روز آنا تو یہ روٹین کی بات ہے۔ وہ تو پھر سوچتا ہے کہ وہاں میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کتنا خرچ کرنا ہے، کتنی کمائی کرنی ہے، کون سی چیز لے آنی ہے، کون سی چیز لے جانی ہے، بچوں کے لیے تحائف لے آنے ہیں، فلاں چیز۔ بچوں کو تحائف مل جاتے ہیں، بیگم کو تحائف مل جاتے ہیں، لیکن ثواب کتنا ہوا؟
اگر واقعاً صورتحال ایسی تھی کہ کچھ غریب تھے، انہوں نے آپ کی طرف توجہ کی تھی، یہ آپ کو علم تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، علاج کے لیے کچھ نہیں، پھر بھی حج کے لیے چلے گئے، اس حج کا شریعت میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس حج کا شریعت میں مغل پورہ کی مسجد بن رہی تھی، چھت ڈالنی تھی، 5-6 حضرات مخلص آدمی چل کر گئے ایک سید صاحب کے پاس، گڑی شو میں وہ سید رہتے تھے، کہنے لگے کہ ہم نے چھت ڈالنی ہے، اتنے 1000 روپے کی کمی ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں؟ انہوں نے دوسری بات نہیں کی، فوراً گھر چلے گئے، بیگم صاحبہ کو چائے بھی کہی، اور یہ دونوں بیگم صاحبہ اور وہ زیارات کے لیے جا رہے تھے، کربلا کی زیارات کے لیے۔ جتنا پیسہ انہوں نے زیارات کے لیے جمع کیا تھا وہی پیسہ انہوں نے کہا کہ چھت کے لیے ضروری ہے، انہوں نے وہ پیسہ اٹھا کے دے دیا، لیکن شو نہیں بنائی کہ میں نے زیارت کے لیے جانا تھا نہیں جاؤں گا، یہ نام ہی نہیں لیا۔ جب لوگ اس کے ساتھی زیارت کے لیے گئے، کئی لوگوں نے مجھے وہاں سے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ فلاں سید صاحب ایک دفعہ ہمیں نظر آئے، پھر نظر ہی نہیں آئے۔ کسی نے کہا جی کربلا میں نظر آئے، کسی نے کہا جی نجف میں نظر آئے۔ یہ ہے اللہ کا نظام کہ اللہ کے لیے اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگ نہ جائیں تب بھی لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، شو بازی کے لیے نہیں۔